کہ سب کا خاتمہ کر دیا جاتا، کیونکہ یہ فتنہ انگیز تھے، یہ فتنہ خور تھے، فتنہ برپا کرنے والے تھے، اور قرآن میں یہ کہا گیا لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ موقع تھا کہ ان کو ایک ایک کو چن چن کے مار دیا جاتا، ان کی کسبل نکال دیے جاتے اور ان کی کمر توڑ دی جاتی، آئندہ یہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، تاکہ اس طرح جب دیکھیں گے دنیا کے دوسرے لوگ تو پھر وہ دیکھیں گے رکاوٹ تو ختم ہو گئی ہے، پھر جوق در جوق گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، دشمن کے مقابلے میں بھرپور طاقت اور قوت تیار رکھو، جس سے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو، ان پر دہشت طاری کر سکو۔ تو پھر مسلمانوں کی طاقت اور قوت سے گھبرا کر ہو سکتا ہے دشمن لڑنے کے لیے تیار نہ ہو، یا لڑائی آدھے میں چھوڑ دے اور صلح کے لیے تیار ہو جائے، سیز فائر کے لیے تیار ہو جائے، تو کیا صلح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آج کی جو سب سے پہلی آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اسلام کا مقصد لڑائی نہیں، خون ریزی نہیں ہے، جنگ و فساد نہیں ہے، اسلام کا مقصد تو فتنہ کو ختم کرنا ہے۔ اگر وہ لوگ صلح کے لیے مائل ہوں، جھکیں، آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دشمن اس لیے صلح کے لیے تیار ہے، جنگ بندی کے لیے تیار ہے کہ ابھی اس نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے، ابھی ان کی تیاری فل ہے، تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ابھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں اور اس کے بعد جب موقع دیکھیں گے تو دشمن مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ تو کہا کہ آپ اس سے مت گھبرائیے، وہ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ جس طرح ابھی اللہ نے آپ کے دشمنوں پر آپ کا خوف، مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کی دہشت طاری کر دی ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ آئندہ بھی کرے گا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا بھی ہے، جو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ ارادے رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا کھوٹ ہے، کیا چیز ہے، اس کو وہ جاننے والا بھی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ اس سے نہ گھبرائیں۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہی ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے سے آپ کو مضبوط کیا، آپ کی تائید کی، اور مؤمنوں کے ذریعے سے۔ جنگ بدر ہی میں جس کے سلسلے میں یہ آیتیں بلکہ یہ پوری سورت اتری ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہتے تھے، تعداد میں کم تھے، جنگی ساز و سامان میں کم تھے، ہر اعتبار سے مسلمان کفار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد نازل فرمائی، فرشتے اتارے اور مومنوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ مسلمانوں نے، مومنوں نے دل و جان سے، جان سارانہ فدایانہ جذبے کے ساتھ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، کہا گیا جاؤ جہاد کرو،
کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، لڑیے، جب ہم دیکھیں گے کہ دشمن پر غالب آ گئے تب ابھی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، پھر آ جائیں گے۔ لیکن جب یہ بدر کا پہلی جنگ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، ہم شروع صورت میں پڑھ چکے ہیں، تو مہاجرین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ تو انصار صحابہ سمجھ گئے کہ اشارہ ہماری طرف ہے، ہمارا نظریہ، ہمارا پوائنٹ آف ویو، ہماری سوچ حضور جاننا چاہتے ہیں، ہمارا جذبہ جاننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور کو مدینہ لا رہے تھے نا انصار، اور حج کے موقع پر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ مدینے میں رہ کر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہر اعتبار سے ساتھ دیں گے۔ اس کا کوئی ذکر نہیں آیا تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ساتھ دیں گے یا نہیں۔ اس لیے حضور تھوڑے کنفیوژن میں تھے کہ انصار کی کیا رائے ہے۔ انصار سمجھ گئے، انصار کے سردار کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کی بات کا رخ اگر ہماری طرف ہے تو پھر سن لیجئے، اگر آپ اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالیں گے تو ہم آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور کا حوصلے جو ہے نا آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ حضور نے کہا پھر چلو اب مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو خاص مومنوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی، مومنوں کے اندر یہ جذبہ ڈالا، تو جس ذات نے یہ غزوہ بدر کے موقع پر خصوصی مدد کے ذریعے سے آپ کی تائید کی، ایمان والوں کے جذبے سے آپ کی تائید کی ہے نا، وہ آئندہ بھی آپ کی تائید کرے گا، آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ دھوکے وغیرہ کے سلسلے میں نہ ڈریں کہ صلح کر لیں گے، ابھی تو دشمن کمزور ہے اس لیے صلح کر رہا ہے، پھر تیاری کر کے ہم پر حملہ آور ہوگا، کہ نہیں، آپ تو صلح کر لیجئے، باقی اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے مومنوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جوڑ دیا، مومنوں کے دلوں میں الفت محبت ڈال دی۔ دیکھیے ظاہری اسباب، جنگی ساز و سامان جتنے بھی ہیں، جنگ کے ساز و سامان، ہوائی جہاز ہو، بختر بند گاڑیاں ہوں، میزائل ہوں، بم ہوں، آج کل کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی اسباب بھی کسی بھی قوم کی کامیابی میں اور فتح میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ باطنی سبب کیا ہے؟ مسلمان ایمان والے سب ایک جٹ ہو، ایکتا کے ساتھ ہو، اتحاد کے ساتھ ہو، سب کے دل ملے ہوئے ہو، اور اندرونی خلفشار اور کسی طرح کا اختلاف نہ ہو، تو یہ بھی کامیابی کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ جس قوم کے دل ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ تعداد میں چاہے کم ہو، دشمن پر وہ فتح یاب ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور ظاہری اعتبار سے ہر اعتبار سے طاقتور ہوں، لیکن اندرونی خلفشار ہو، اندر آپس میں پھوٹ ہو، تو پھر کامیابی بہت مشکل سے ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایمان والوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اللہ فرما رہے اے نبی اگر زمین کے سارے خزانے بھی اگر آپ خرچ کر دیتے نا، کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، محبت پیدا فرما دے، تب بھی آپ محبت نہیں پیدا فرما سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان میں محبتیں ڈال دی۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور اسلام کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ مدینے والے جنہیں ہم انصار کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے مددگار، یہ انصار کون تھے؟ دو قبیلے، دو برادریاں، دو خاندان تھے، اوس خزرج، آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور 100 سال سے زیادہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، معمولی بات پر بڑے بڑے سردار ان کے آپس کی لڑائیوں میں ختم ہو گئے تھے، انتقام در انتقام کے جذبے کے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی آئے، اسلام آیا، باہم شیر و شکر، جس طرح دودھ شکر ایک ساتھ ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں، گل مل جاتے ہیں، اس طرح باہم شیر و شکر بنا دیا، محبتیں پیدا کر دی، ساری پرانی لڑائیاں، جنگیں، سارے کینہ کپٹ
اللہ کے نبی کی برکت سے ختم کر دیے گئے. ایک تو یہ الفت و محبت، دوسرا جو مکے سے آئے. مدینے میں اب رہنے والے دو قسم کے لوگ تھے، ایک مہاجرین یعنی وہ جن کا اصل وطن مکہ تھا یا عرب کے بدوی قبیلوں سے تھے اور اسلام کی محبت میں یہاں آ گئے تھے اسلام کی نصرت مدد کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر. ان کو مہاجرین کہتے ہیں. دوسرے مدینے کے اصل باشندے تھے جن کو ہم انصار کہتے ہیں. ان کی آپس کی لڑائیاں بھی ختم ہو گئی اور مہاجرین اور انصار یعنی مائیگریٹ کرنے والے ہو کر آنے والے، ہجرت کر کے آنے والے اور وہاں کے لوکل باشندوں میں بھی بہترین محبت الفت پیدا ہوگی. حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے. اگر کسی ایک جگہ میں ایک برادری، ایک خاندان، ایک پریوار کے لوگ ہو اور وہاں کوئی اور دوسری برادری کا آگے سے مکان خرید لینا تو وہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے. باہر کا کوئی آدمی برداشت نہیں ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن اسلام کی برکت دیکھیے، حضور کا فیض دیکھیے کہ آپس کی لڑائیاں بھی ختم ہو گئی اور دوسروں کو بھی اپنے سگے بھائیوں، خونی رشتوں سے زیادہ چاہنے والے بن گئے. یہ اللہ فرما رہے ہیں اگر زمین بھر کا خزانہ آپ خرچ کر دیتے نا تب بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، محبتیں پیدا نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا. اب ہوا کیا؟ اسی بدر کے موقع پر جو کفار مکہ لڑنے آ رہے ہیں نا، یہ حضور کے خونی رشتہ دار تھے، مہاجرین کے بلڈ ریلیشن والے تھے، خونی رشتہ دار تھے. دل میں آ سکتا تھا نا کہ یار ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، ہم ادھر ہو جائیں. نہیں، ایسی اللہ نے محبت پیدا کر دی. یہ ایمان کی وجہ سے محبت تھی، یہ کلمہ توحید کی وجہ سے محبت تھی کہ اپنے خونی رشتہ داروں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن مدینے والوں کے ساتھ رہے اور مدینے والے بھی ان کے ساتھ رہے. یہ اللہ نے محبتیں پیدا کر دی. یہ جہاں محبت ہوتی ہے نا، یہ ایمان کی خاطر محبت، یہ کلمہ توحید کی خاطر محبت، اور یہی رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اسلام آج کل تو یہ وطن بھی ہے نا، وطن یہ بت بن گئے. بت علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں علامہ اقبال کا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بت صرف مورتی کو نہیں کہتے ہیں، بت رشتے بھی ہوتے ہیں، بت وطن بھی ہوتے ہیں. دشمن نے وطن کی لکیریں ایسی کر دی، ایسی کھینچ دی ہے کہ مسلمان صرف اس زمین کے خطے کو جس میں وہ رہتا ہے اپنا وطن، اپنا بت سمجھنے لگا ہے. اس کے علاوہ گویا الگ الگ بت ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیے اس وقت یہی ہو رہا ہے. ایمان کا رشتہ، کلمے کا رشتہ جب کمزور ہوتا ہے نا تو پھر ذلت ہاتھ میں آتی ہے. امت مسلمہ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے کلمہ توحید، کلمے کی وجہ سے. تو آج اس طرح آج مغلوب نہیں ہوتے، مقہور نہیں ہوتے، مظلوم نہیں ہوتے. فلسطینیوں کی حالت دیکھیے، چاروں طرف سے مسلمان ہیں. مصر ہے، ذرا سا بھی اپنا رفح بارڈر کھول دے تو سب کچھ ہو جائے، نہتے مسلمان غالب آ جائیں ان پر. لیکن نہیں ہے، وہ وطن کو محبت سمجھنے لگ جائیں. بس ہم مصری ہیں، مصر کی پوجا کرنے والے. ہم اردنی ہیں، اردن کی پوجا کرنے والے. ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، فلاں ہیں. اس کی وجہ سے ایمان کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے. اور جب ایمان کا رشتہ کمزور ہوتا ہے تو پھر نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا یہ پارٹیشن ہوا ہے تو پارٹیشن میں یہ پاکستان بنا. اس وقت پاکستان مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان تھا. یعنی جو بنگلہ دیش ہے یہ مشرقی پاکستان تھا، دوسرا مغربی پاکستان جو اصل اب پاکستان ہے. ایک تھا اس وقت جمعیت علماء اسلام جس کے مولانا فضل الرحمان ابھی سربراہ ہیں، اس کا بڑا جلسہ ہوا تھا لاہور وغیرہ میں. تو یہاں سے کوئی بڑے عالم گئے تھے بنگلہ دیش کے، موجودہ بنگلہ دیش کے، اس وقت مشرقی پاکستان کے. اس نے تقریر کی وہاں بڑے مجمع میں اور کہا دیکھو ہمیں اگر کوئی چیز جوڑے ہوئے ہے وہ صرف ایمان ہے، کلمہ توحید ہے. ورنہ خدا کی قسم نہ ہمارا کھانا پینا آپ سے ملتا ہے، نہ ہمارا رہنا سہنا آپ سے ملتا ہے، نہ ہمارا لباس آپ کے ساتھ ملتا ہے. بالکل ہندوانہ ہے، ساڑی پہنتے ہیں، کھانا پینا الگ، رنگ الگ، رہن سہن الگ، بالکل الگ. انہوں نے کہا صرف کلمہ توحید ہے، یہ رشتہ ہے جو ہم سے جڑے ہوئے. یہ رشتہ مضبوط رہے گا تو پھر طاقت و قوت حاصل رہے گی، اور یہ رشتہ کمزور ہو گیا تو پھر کمزور ہی ہوتے چلے جائیں گے. پھر دنیا نے دیکھا چند سالوں کے بعد 71 کی اس میں وہ مشرقی پاکستان وہ الگ ہو گیا اور صرف
مسلمانوں کے ہاتھوں سے، مغربی حصے کے لوگوں کے ہاتھوں سے 30 لاکھ لوگ مارے گئے، کیونکہ وہ پھر وہی ہو گیا کہ زمین کے حصے کو بت بنا لیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے یہ محبتیں پیدا کر دی، ورنہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا مدینے والے کبھی باہر والوں کو برداشت نہیں کرتے، یا یہ جنگ بدر میں آئے تھے تو ہجرت کر کے آنے والے جو تھے ان کے قریبی تھے، رشتہ دار تھے، خود حضور کے چچا عباس تھے جو بدر میں قیدی ہو گئے تھے، جکڑ لیا گیا تھا، ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا، چچا کے بیٹے بھی تھے، حضرت علی کے بھائی بھی تھے، ہونا تو یہ چاہیے ان کو چھوڑ دیتے، ان کے ساتھ اب جو ہے قیدیوں والا معاملہ نہیں کرتے، لیکن نہیں، کلمہ ہے یہ خون کے رشتوں سے بھی اوپر ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے محبت پیدا کر دی۔ انہو عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے، غالب ہے، جب چاہے دلوں کو جوڑ دے، دلوں میں محبتیں پیدا کر دے، اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس لیے اگر مسلمان بھی اتحاد چاہتے ہیں، قوت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، دشمنوں پر غلبہ، فتح و کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر ان کو بھی اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہوگی، ایکتا پیدا کرنی ہوگی، اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ صد قالب یکجاں، یعنی 100 جسم ہیں لیکن روح کے اعتبار سے سب ایک جاں ہیں، اس کی مثال پیش کرنی پڑے گی مسلمانوں کو۔ اور وہ کب ہوگا؟ پائیدار اتحاد و اتفاق اس شریعت کی پابندی سے حاصل ہوگا، قرآن کے اوپر عمل کرنے سے حاصل ہوگا، محبتیں پیدا ہوگی۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہی ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے اتحاد ہو، اتفاق پیدا ہو، لیکن کس طور پر؟ سامنے والا ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری بات پر آ جائے، اور دوسرا بھی یہی چاہتا ہے وہ ہماری فکر اور سوچ کو اپنا لے، تب ہم متحد ہوں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سوچ کا، فکر کا، سوچنے کے انداز یہ تو الگ الگ ہوں گے، انسانوں کے، مسلمانوں کی بھی ہوں گے، یہ تو ایسا نہیں قیامت تک نہیں ہو سکتا سب ایک سوچ کے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، سوچ الگ الگ ہوگی، فکر الگ الگ ہوگی، لیکن اتحاد کیسے پیدا ہو؟ اتحاد کی صرف ایک ہی شکل ہے کہ کسی تیسرے کے اوپر راضی ہو جائیں کہ وہ جو فیصلہ کرے گا اس پوائنٹ پر ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے۔ اور تیسرا کون ہوگا؟ تیسرا ایسا ہونا چاہیے جس سے غلطی کا امکان نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں وہ حل ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، فرمایا اللہ نے محبتیں پیدا کی، آپ ان سے نہ ڈریے، صلح کر لیجئے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اے نبی۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان والوں میں سے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے نا، وہ کافی ہے۔ ابھی بدر میں کافی ہو گئے ہیں، آئندہ بھی کافی ہوں گے۔ اللہ اپنی مدد کے ذریعے سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائے گا، دشمنوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن کیسے فتح عطا فرمائے گا؟ کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو آپ لڑنے پر، قتال پر، جہاد پر آمادہ کیجیے۔ جہاد کے فضائل، جہاد کی خوبیاں، جہاد کے فائدے، جہاد کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ بتائیے، تاکہ ایمان والے ایک جذبے کے ساتھ جہاد کریں، دشمنوں سے لوہا لیں۔ حرض المؤمنین علی القتال، ایک اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے کے جذبے سے اور جہاد کے جنون سے سرشار ہوں گے، اور میدان جہاد میں ان کو جنت کی خوشبو محسوس ہوگی، تو پھر یہ ایسے ہو جائیں گے سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح ہے، پھر ان کو کوئی دشمن زیر نہیں کر سکتا، یا اللہ کے شہر کوئی ان کو زیر نہیں کر سکتا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ پھر آگے اصول اور قانون بتایا جنگ کا، جس کو ہم شروع صورت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 جم جانے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ اس سے پہلے سورت کے شروع میں دوسرے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ میدان جہاد سے بھاگنا، پیٹھ دکھانا سنگین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو وہاں پر یہ بتایا جا چکا ہے کب نہیں بھاگ سکتے۔ تو پہلے تو اصول یہ تھا اگر مسلمان 20 ہو اور سامنے کی تعداد 200 ہو تو
تو آپ میدان نہیں چھوڑ سکتے، اب لڑو یا مرو، میدان سے پیٹ دکھا کر بھاگنا نہیں۔ اور وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 ہو تو وہ غالب آ جائیں گے کافروں کی 1000 تعداد پر۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ کافروں کے پاس کوئی مقصد نہیں، کافروں کے پاس کوئی جذبہ نہیں ہے جس جذبے کے تحت، جس مشن کے تحت لڑیں۔ ایمان والوں کے ساتھ تو ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کی اشاعت کرنا، یہ ایمان والوں کے ساتھ مقصد ہے۔ کافروں کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، شیطان نے ان کو ورغلایا، شیطانی طاقتوں نے ورغلایا۔ یہ بدر کے موقع پر بھی ایسا ہوا، ورغلا کر لائے گئے ہیں میدان بدر میں، کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ ایمان والوں کے سامنے تو مقصد ہوتا ہے، تو ایک مقصد، ایک مشن کے تحت جو آدمی لڑتا ہے نا، وہ کم تعداد میں بھی ہوتا ہے تو خوب جی جان کے ساتھ لڑتا ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ مشن ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ شروع میں یہی تھا اصول کہ 3 گنا بھی اگر دشمن ہونا تب بھی پیٹھ نہیں دکھانا ہے، لڑ جانا ہے، بھیڑ جانا ہے اور اللہ کے بھروسے پہ مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن اب اللہ نے کہا تم میں کمزوری دیکھی۔ یہ کمزوری کیا تھی؟ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ نے جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ اصل میں کیا ہے، شروع میں چند اہل ایمان تھے، لوگ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہو، ان پر زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو ایک جذبے کے ساتھ، ایک جنون کے ساتھ وہ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں، وہ کر لے گا، وہ جہاد میں چلا جائے گا، وہ مقابلہ کر لے گا، ایک دوسرے کے اوپر تکیہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ شروع میں مسلمان کم تعداد میں تھے، جذبے کے ساتھ لڑتے تھے، لیکن بڑی تعداد ہو گئی تو اب فطری طور پر ان کے اندر کمزوری آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اب حکم اور قانون میں ہلکا پن پیدا کر دیا۔ آپ فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اب اگر تم میں سے 100 جم جانے والے لوگ ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے۔ اب اصول یہ ہے کہ اگر ڈبل ہو دشمن تو پیٹھ نہیں دکھانا ہے، زیادہ ہو تو پھر گنجائش۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے 1000 ہو، يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ جم جانے والوں کے ساتھ۔ اسلام کی شروع کی تاریخ میں، ابتدائی تاریخ میں ایسی تابناک تاریخ ہے، روشن تاریخ جس پر فخر ہوتا ہے۔ 2000 سے مسلمان 80,000 پر غالب آئے، جم گئے، اللہ نے مدد عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، دشمن پر دہشت طاری کر دی۔ 3000 تے 2 لاکھ پہ غالب آ گئے غزوہ موتا میں۔ یہ ہماری تاریخ کے روشن باب ہیں، چمکتے ہوئے واقعات ہیں کہ جس پر اہل اسلام کو فخر ہوتا ہے۔ اور بھی کئی ایسے مواقع، ہر موقع پر، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، ہم نے شروع میں بتا چکا ہے۔ کم تعداد ہو کر بھی ان کے پاس گنجائش تھی، شریعت نے گنجائش رکھی، 3 گنا ہے، زیادہ گنا ہے، دشمن پیچھے ہٹ جاؤ، بعد میں دیکھیں گے، کمک آ جائے گی، مدد آ جائے گی تب دیکھیں، نہیں، لڑ جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ بیٹھ گئے، اللہ نے دشمن پر دہشت طاری کر دی۔ تو اللہ مع الصابرین، صبر کا مطلب یہ ہے، یہ جم جانے، ثابت قدم رہنے والے، میدان میں جم جانے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں قیدی آ جائیں اور وہ ان کو چھوڑ دے یہاں تک کہ زمین میں خون ریزی نہ کرے، ان کو زیر نہ کر دے، کمزور نہ کر دے۔ یہ غزوہ بدر ہی کے سلسلے میں اتری ہے۔ غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے پر، سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس طرح مسلمانوں کو مدد عطا فرمائی۔ 70 بڑے بڑے سورما سردار سرغنہ مارے گئے اور 70 بڑے بڑے ذلت کے ساتھ قیدی بنائے گئے، گرفتار کر کے لائے گئے، باقی بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب جنگی حکمت کا، مصلحت کا تقاضا تو یہ تھا کہ مسلمان ان کا پیچھا کرتے، ایک ایک کو پکڑتے، مارتے، ختم کرتے، لیکن مسلمانوں نے دیکھا کچھ مارے گئے، کچھ کو قید کر لیا گیا ہے، کچھ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، اب سامان جمع کیا جائے، مال غنیمت جو چھوڑ کے بھاگے تھے اس کو جمع کیا جائے۔ تو یہ تو حکمت کا تقاضا تو نہیں، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ سب
اب قابو میں آ چکے تھے، سب کا خاتمہ کر دیا جاتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام کے کٹر دشمن تھے. کسی شکل میں یہ اسلام کے پودے کو پنپتے ہوئے اور پلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، یہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. بدر میں یہ جو قافلہ تھا یہ اسی لیے ملک شام بھیجا گیا تھا، جب فائدہ ہوگا مسلمانوں کے خلاف جنگی ساز و سامان خریدے جائیں گے. تو یہ اصل تھا کہ سب کا خاتمہ کر دیا جاتا، کیونکہ یہ فتنہ انگیز تھے، یہ فتنہ خور تھے، فتنہ برپا کرنے والے تھے. اور قرآن میں یہ کہا گیا لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. یہ موقع تھا کہ ان کو ایک ایک کو چن چن کے مار دیا جاتا، ان کی کسبل نکال دیے جاتے اور ان کی کمر توڑ دی جاتی. آئندہ یہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، تاکہ اس طرح جب دیکھیں گے دنیا کے دوسرے لوگ تو پھر وہ دیکھیں گے رکاوٹ تو ختم ہو گئی ہے، پھر جوق در جوق گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوتے. آج اسلام میں کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ اسلام میں اس لیے داخل نہیں ہو رہے کہ رکاوٹ بن کے لوگ کھڑے ہیں، فتنہ بن کے لوگ کھڑے ہیں. اہل اسلام میں سے اگر کوئی ادھر چاہ رہا ہے بہت اچھا، ہر طرح سے تعاون ہو رہا ہے. اگر وہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے. یہ دھرم پریورتن، یہ جبری دھرم پریورتن ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہا ہے، لالچ میں کیا جا رہا ہو، فلاں ہو رہا ہو، فلاں ہو رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے، پچھلے 10 سالوں سے یہی چل رہا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک واقعہ یو پی میں پیش آیا، کسی کے ہاتھوں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی سازش رچ رہے تھے. اس میں سازش کیا ہے؟ لوگ خود آتے تھے. آج کے ماحول میں کون کس پر زبردستی کر سکتا ہے، جبکہ یہاں مسلمان اعتبار سے کمزور ہیں. اصل میں اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کے لوگ آ رہے ہیں. تو لیکن اس میں یہی ہے کہ بڑا بہانڈا پھوڑ دیا گیا اور یہ کر دیا گیا اور یہ کر دیا گیا اور یہ سازشیں چل رہی تھی. کوئی سازش نہیں ہوتی ہے. جس کو آنا ہوتا ہے اسلام کو سمجھتا ہے، غور کرتا ہے اور پھر اسلام قبول کر لیتا ہے. تو اس میں بھی ایک چھوٹی سی کتاب دکھائی جا رہی ہے، اگر آپ حضرات نے دیکھا ہو، عبد الرحمن جھنگور بابا کے نام سے ابھی ایک خبر چل رہی ہے. تو اس میں کہ چھوٹی سی کتاب ہے، مولانا کلیم صدیقی صاحب کی ہے، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں. معمولی سی کتاب ہے، وہ دکھائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب دی جاتی ہے، اس طرح لوگوں کا برین واشنگ کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ آپ پڑھیں گے ایک سادہ سی کتاب ہے، اس میں آسان انداز میں ہندی میں بھی آتی ہے، اسلام کا تعارف پیش کیا گیا ہے. اور اسلام کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، بس اتنا ہے. اب جو پڑھتا ہے اس کے دل میں بات اتر جاتی ہے، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ فتنہ ہے، اسی کو فتنہ کہا گیا. اسلام کی طرف آنے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جائیں. جہاں ایسا نہیں ہے، اب دشمن ملک ہیں، لوگ آ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں اس طرح فتنہ انگیزی نہیں کی جا رہی ہے، اسلام سے روکا نہیں جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اس موقع پر کیا تھا، قیدی آئے، قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا. تو حضرت عمر اور ایک انصاری صحابی حضرت سعد کا یہ مشورہ تھا، یا رسول اللہ یہ بڑے فتنہ خور ہیں، ان کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گی واپس آئیں گے، دوسروں کو برگلا کے لائیں گے، اس لیے ان سب کو قتل کر دو. اور قتل کرنے کی یہ شکل، جو جس کا قریبی خونی رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، تلوار اپنے رشتہ دار کو وہ قتل کرے. یہ رائے تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑی تعداد صحابہ کی، حضرت ابوبکر صدیق رحم دل تھے، نے کہا رسول اللہ یہ لوگ پکڑ لیے گئے ہیں، آئندہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے اسلام قبول کر لیں گے، ان سے فدیہ لے لیا جائے، پیسے لے لیے جائیں، وہ پیسے مسلمانوں کی کمزوری کو دور کرنے میں کام بھی آئیں گے اور اللہ آگے کوئی راہ نکالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رحمت کا پیکر تھے، قیدیوں کے ساتھ رحم دلی آپ کا ایک معمول تھا. تو آپ اس رائے سے متاثر ہو گئی اور اسی رائے پر آپ نے عمل کرنا چاہا. اللہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ دیکھو یا تو فدیہ لے لو یا ان کو قتل کر دو. اگر فدیہ لے لو گے تو پھر آئندہ سال تمہارے بھی اتنے ہی لوگ مارے جائیں گے، 70 لوگ تمہارے بھی شہید ہوں گے. یہ اشارہ تھا کہ فدیہ لینا صحیح بات نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے، اشارتاً کہہ دیا گیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کی وجہ سے فدیہ لینے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کو چھوڑ دیا، قیدیوں کو. اس پر اللہ کی طرف سے چونکہ
آپشن تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہی تھے، لیکن تھوڑی سی ناراضگی لی ہوئے کلمات تھے کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں قیدی آئیں اور ان کو بالکل کمزور نہ کر دے، ختم نہ کر دے، یہ مناسب نہیں۔ یہ موقع تھا کہ ان کی کمر توڑ دی جاتی۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، فدیہ، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اللہ آخرت کیسے چاہتا ہے؟ فدیہ نہ لیتے اور ان سب کو قتل کر دیتے، یہ فتنہ خور ختم ہو جاتے، لوگ جوق در جوق اسلام کی طرف آتے، ان کی آخرت بن جاتی، جہنم سے بچ جاتے۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ، ایک نوشتہ میں نے لکھا ہوا، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک لکھی ہوئی چیز نہ ہوتی، جو تم نے فدیہ لیا ہے اس کے بدلے میں زبردست عذاب تم کو آ پہنچتا، لیکن اللہ نے پہلے سے ایک نوشتہ لکھ دیا ہے۔ جب تک کسی قوم کو ہماری طرف سے احکام، مسائل بتائے نہ دیے جائیں اور وہ حکم کی خلاف ورزی کریں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مال غنیمت کے سلسلے میں ابھی تک کچھ احکام آئی نہیں تھے۔ انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا چاہا، فدیہ لینا چاہا، اس سلسلے میں اب تک احکام آئے نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی، ورنہ اللہ کی پکڑ آ جاتی اس پر۔ اب مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا تھا، یہ اس امت کی خصوصیت بھی ہے، حضور کی بھی خصوصیت ہے، تو کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اتنی سخت بات آئی، فدیہ بدلے کے طور پر پیسہ جو تم نے لیا یہ حلال ہے یا نہیں؟ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ ان کو ایک ایک کو چن چن کے قتل کر دیتے، مال غنیمت کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا ہے پاکیزہ حلال ہے، اس کو استعمال کر، ذرا بھی شک و شبہ کی بات مت لے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، خیانت نہیں کرنا ہے، کرپشن نہیں کرنا ہے، مال غنیمت میں کوئی چوری نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔